چلیں ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نئی شریعت لے کے آنے والا نبی، اس سے مراد ہے کہ وہ نہیں آئے گا، کوئی شرعی نبی نہیں آئے گا، ہاں غیر شرعی آ سکتا ہے، یہ بھی بات انہوں نے کی۔ چلو جی اس کا بھی جواب ہم دیتے ہیں۔ یہ لیں جی شرعی نبی مرزا قادیانی کی سنتے ہیں۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ مرزا قادیانی کو اگر تم نبی مانتے ہو غیر شرعی، تو جبکہ مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ چلو یہ دیکھ لو، روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 435 ہے، 40 نمبر 4 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے، یہ لفظ صاحب شریعت سن لو، یہ توجہ سے یہ دیکھ لو مربی جی، ماننی تم نے نہیں ہے مرزا قادیانی کی، چلو کوئی بات نہیں۔ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے، خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ اب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کس کو کہتے ہیں اور صاحب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت سمجھیں، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے۔ شریعت کا مطلب اب مرزا قادیانی خود سمجھا رہا ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں کہ جس نے وحی کے ذریعے کہ فرشتہ آیا اس شخص کے پاس اور اس نے چند حکم بتائے اور چند نہیں بتائی۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یعنی یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، امر اور نہیں۔ تو یہ فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس کے پاس یہ کام ہو نا کہ فرشتے کے ذریعے فرشتہ آ کے کہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اور وہ قانون بن گیا، اور وہ قانون جو لے کے آتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب شریعت۔ اگلی بات توجہ سے سنیے گا مربی جی، آنکھیں کھول کے سنیے گا، اور منہ آپ کا ویسے ہی کھل جانا ہے، مجھے پتا ہے، صرف آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، منہ کھل جانا ہے ابھی۔ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی، مرزا قادیانی اب وہ ڈینگے مارنی شروع ہو گیا ہے، لو جی پھڑ لو جی، مرزے کی ڈینگیں شروع ہو گئی ہیں۔ میری وحی کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ مثلا یہ الہام، یہ مرزا قادیانی پھر اپنا الہام آگے لکھتا ہے، کل للمؤمنین، کہتا ہے یہ آگے وہ اگلا صفحہ، اگلے صفحے پہ میں آ گیا ہوں، یہ عربی کی عبارت لکھ کے کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اور اس یہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ حال ربا، حال ربا۔ لو جی مرزا قادیانی نے تو یہاں صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور تم نے مربی یہ کہا ہے کہ نہیں صاحب شریعت نبی اب نہیں کوئی آ سکتا، ہاں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے۔ تو اب مرزے کو کیا کہو گے؟ مرزا تو کہتا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، اور تمہارے خلیفوں نے کہا کہ جو مسلمانوں والا قرآن تھا وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ دنیا میں ختم ہو گیا، یہ جو اب قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر ہے یہ تو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اچھا جی آگے جی، وہ جو حدیث یہ دکھا رہا تھا نا، وہ حدیث اصل میں یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیے چلتے ہیں آپ کو سب سے پہلے جناب یہاں پہ جی، ہماری ویڈیو کو تو طویل ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں کہ مجھے تمام حوالہ جات دینے ہیں، دکھانے ہیں، قادیانی مردئی جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے اوپر سے پردہ چاک کرنا ہے۔ یہ لو آشا ابراہیم والی جو حدیث ہے اس کا اب تھوڑا سا آپریشن کر لیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے اصل سکین کھلا ہوا ہے،
اور یہ صفحہ بڑھا کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حدیث نمبر 1511 نمبر یہ حدیث ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا. وَلَوْ عَاشَ یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ حدیث دکھا کہ اس نے کہا جی ملا علی قاری نے کہا ہے. اچھا جی، تو یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ تو حدیث ضعیف ہے. یہ نیچے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں یہ راوی اس کے صحیح نہیں ہیں. اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ثقہ نہیں ہیں، وہ منکر الحدیث ہیں، متروک الحدیث ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کون سا راوی ہے؟ ابراہیم بن عثمان ہے. یہ حدیث کے اندر جو ابراہیم بن عثمان نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور تم نے کتنی زیادتی کی ہے. ابن ماجہ کی حدیث تو تم نے پیش کر دی، لیکن اس سے ایک حدیث پیچھے جو ہے اس کا تو تم نے تذکرہ ہی نہیں کیا. یہ 1510 نمبر حدیث، اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسماعیل جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلت لعبداللہ ابن ابی اوفا، میں کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے کہا کہ رئیتا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ کبھی تم نے اس کو دیکھا، اس کی زیارت کی؟ کہتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کالا ماتا و ہوا صغیرن، وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے. وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ، اگر ممکن ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی، کسی کا نبی بننا ممکن ہوتا، اگر ممکن بھی ہوتا کسی کا نبی بننا تو لَعَاشَ ابْنُهُ، تو ان کے وہ بیٹے زندہ رہتے. وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. لو جی، وہ کہتے ہیں ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں. اگر وہ زندہ رہتے، اگر وہ زندہ اس لیے تھے، وہ بچپن کے اندر فوت اسی وجہ سے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. یہ پچھلی حدیث بھی پڑھ کے سنانی تھی نا. اچھا جی، تھوڑا سا اور ہم نے آپریشن کرنا ہے اسی حدیث کا. اور سلسلہ یہ جناب سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، ناصر الدین البانی کی یہ کتاب جلد اول ہے، صفحہ 387 ہے. کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث ضعیف، یہ ضعیف ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. یہ جلد نمبر 7 کے اندر بھی یہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں جناب، فرماتے ہیں ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا جی، تھوڑا سا اور آپریشن میں جلدی جلدی کر لوں تاکہ حوالے ہو گئے ہیں کثیر. اور یہ جناب مسند امام احمد بن حنبل، اور جناب یہ جلد ہے 19 ہے اور صفحہ یہ 359 ہے. یہ حدیث وہ اوپر لکھی ہے وَلَوْ عَاشَ ابراہیم، اور نیچے یہ کہتے ہیں کہ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی جو سند ہے یہ تو بڑی ضعیف ہے. آگے جی، آگے ہم یہ جلد 30 کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. جلد 30 کے اندر مسند امام احمد بن حنبل ہے، جلد 30 ہے، اور یہی حدیث، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف جداً، اس کی جو سند ہے وہ تو بڑی ضعیف ہے. اچھا جی، چلو کوئی بات ہی نہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جلد 31 میں آ جائیں. جلد 31 کے اندر وہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لو کان بعد النبی نبی، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ما ماتا ابنہ ابراہیم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کبھی بھی فوت نہ ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. تو تم نے یہ حدیث کیوں نہیں پیش کی؟ حالانکہ اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، شیخین کی شرط کے اوپر تو یہ حدیث تو بڑی صحیح ہے، لیکن تم جو حدیث دکھا رہے تھے اپنی ویڈیو کے اندر وہ تو ضعیف حدیث ہے. ایک ضعیف حدیث سے تم استدلال کر رہے ہو قادیانی مربی، ایک ضعیف حدیث سے تم نے استدلال کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. حالانکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث پیش کی ہے، صحیح حدیث پیش کی ہے. وہ صحیح حدیث یہ والی ہے، یہ امام بخاری کی حدیث 6194،
یہ حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی، اور جس کا ترجمہ یہ کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی، کوئی نبی آنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم وہ فوت نہ ہوتے، ان کا فوت ہو جانا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تم نے یہ صحیح حدیث کیوں نہیں پیش کی؟ لوگوں کو جھوٹ کیوں بولا قادیانی مربی؟ اچھا جی کوئی بات نہیں، قادیانی مربیوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا۔ ویڈیو آگے دیکھیں، اور ہماری ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔